اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم بیک۔ ہم نے کل جو اپنا سیشن ختم کیا تھا، غالباً ہم مجددیت کی ڈسکس کر رہے تھے۔ جی تو میں سمجھتا ہوں کہ مجددیت سے ہم آگے کو بڑھتے ہیں۔ جی آپ کچھ ایڈ کرنا چاہتے تھے اس میں؟ جی طارق صاحب جی بالکل، وہ کل ہم نے بات کی تھی کہ جو احمدیہ انتخابی خلفاء جو ہیں جی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی مجدد کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، خلیفہ انتخابی خلیفہ تو مجدد سے بہت بڑا ہوتا ہے، مجدد تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، بچے بھی مجدد ہیں، عورت بھی مجدد ہے، مرد بھی مجدد ہے، مجدد تو بے شمار ہیں، خلیفہ تو ایک ہی ہوتا ہے انتخابی خلیفہ۔ لیکن یہ ساری باتیں جو ہیں نا، یہی ان کا دجل ہے، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تعلیم سے بالکل ہٹ کے یہ باتیں کر رہے ہیں، اور اس کے لیے کوئی حضرت مسیح موعود کی تحریر پیش نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں یہ منحوس انتخابی خلافت ہے، اور اس کے پیروکار بدبخت ہیں، تو یہ ہم ان کو گالیاں نہیں دیتے، ہم حضرت مسیح موعود کی تعلیم سے ثابت کرتے ہیں۔ یہ کیوں نہیں ثابت کرتے اپنا موقف؟ کیونکہ ان کے پاس کوئی ایسی تعلیم نہیں ہے، تعلیم سے ہٹ چکے ہیں۔ ہم جب بات یہ کہتے ہیں نا کہ آپ حضرت مسیح موعود کی تعلیم سے آپ کا کوئی واسطہ نہیں، آپ احمدی نہیں ہیں، احمدیت سے آپ کا واسطہ نہیں، آپ مرزائی ہیں، کیونکہ مرزائی خاندان کی مرزائیت کی خاندانی گدی آپ چلا رہے ہیں، ایک کے بعد دوسرا آ رہا ہے، اور آپ کا الہام سے کوئی تعلق نہیں۔ اور اگر دیکھا جائے تو انہیں انتخابی خلافت بھی نہیں کہہ سکتے، بالکل انتخابی خلیفہ تو حضرت حکیم نور الدین تھے، جن کا انتخاب اس مجلس نے کیا، انتخابی بھی نہیں کہہ سکتے، نہیں کہہ سکتے، بلکہ ایک الگ رنگ کی خلافت ہے، ملوکیت ہے۔ تو اب میں کہتا ہوں کہ یہ منحوس انتخابی خلافت ہے، جو انتخابی خلافت بھی نہیں ہے، اس وجہ سے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تعلیم جو ہے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، میں کسی کو گالیاں نہیں نکالتا، کسی کو دکھ نہیں دینا چاہتا یہ بات کہہ کے، کسی کی دل آزاری نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ اظہار حقیقت ہے، اور اس حقیقت کو ثابت کرنے کے لیے میں آپ کے سامنے حضرت مسیح موعود کی تعلیم پیش کرتا ہوں۔ حضرت مسیح موعود فرماتے ہیں الہام کے بغیر تجدید ممکن ہی نہیں ہے، اور کیا فرماتے ہیں تجدید دین وہ پاک کیفیت ہے کہ اول عاشقانہ جوش کے ساتھ اس پاک دل پر نازل ہوتی ہے کہ جو مکالمہ الہی کے درجہ تک پہنچ گیا ہو، پھر دوسروں میں جلد یا دیر سے اس کی سرایت ہوتی ہے۔ جو لوگ خدا تعالیٰ کی طرف سے مجددیت کی قوت پاتے ہیں وہ نرے استخوان فروش نہیں ہوتے، یعنی استخوان اسکیلٹن نہیں بیچتے وہ، بلکہ وہ واقعی طور پر نائب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور روحانی طور پر جناب کے خلیفہ ہوتے ہیں۔ خدا تعالیٰ انہیں ان تمام نعمتوں کا وارث بناتا ہے جو نبیوں اور رسولوں کو دی جاتی ہیں، اور ان کی باتیں از قبیل جوشیدن ہوتی ہیں، نہ محض از قبیل کوشیدن، اور وہ حال سے بولتے ہیں نہ مجرد قول سے، اور خدا تعالیٰ کی الہام کی تجلی ان کے دل پر ہوتی ہے، خدا تعالیٰ کی الہام کی تجلی ان کے دل پر ہوتی ہے، پھر وہ کر سکتے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کا اپنا جو دعویٰ مجدد تھا وہ الہام کے ذریعے سے ہوا تھا، بالکل۔ یہ تو بڑی واضح تحریرات ہے، تو پھر کیا وجہ ہے؟ یہ فتح اسلام صفحہ 7 میں یہ تحریر ہے، اور پھر یہ کہتے ہیں مجدد کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، مجدد تو کئی آتے جاتے رہتے ہیں، سب کوئی سب بھی ہو سکتے ہیں، تو یہ تو اصل تو انتخابی خلیفہ ہے۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں، اس کا کیا مقام ہے حضرت مسیح موعود کی نظر میں؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں ان کا کہنا کہ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ سے الہام پا کر جو شخص تجدید دین کے لیے مقرر کیا جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حضور نبی کا نام پاتا ہے، اور حضور فرماتے ہیں کہ نبی کے لفظ سے اس زمانہ کے لیے صرف خدا تعالیٰ کی یہ مراد ہے کہ کوئی شخص کامل طور پر شرف مکالمہ اور مخاطبہ الہیہ حاصل کرے اور تجدید دین کے لیے مامور ہو، یہ نہیں کہ کوئی دوسری شریعت لائے۔ تجلیات الہیہ حاشیہ صفحہ 10، روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 401۔ یعنی اس تحریر سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جو شخص تجدید دین کے لیے کھڑا ہوگا
نمبر ایک وہ ایک ہوگا جو الہام پا کے کھڑا الہام پا کے کھڑا ہو، ملٹیپل لوگ نہیں ہوں گے کہ جو اپنے اپنے زمرے میں تجدید کر دیں، بالکل اسے تو فساد پیدا ہونے کا خطرہ بالکل ہوگا. بالکل. اور اس کا مقام امتی نبی کا مقام ہے. امتی مرد یہ ہے اصل، یہ کہہ رہے ہیں تو اس کا تو کچھ نہیں مقام ہے. یہاں پر ہم سورہ نور کی جو آیت نمبر 54 ہم نے ڈسکس کی تھی پہلے، جی جی، تو اس میں بھی آیت جو استقلال، آیت استقلال، اس کے تحت بھی امت میں جو مجددین ہیں وہ تو بنی اسرائیل کے نبیوں کے مانند ہیں، تو وہی چیز اطلاق ہوتی ہے یہاں پر بھی. اور پھر حضور فرماتے ہیں کہ انتخابی خلیفہ تو امام الزمان ہو ہی نہیں سکتا کبھی. کون ہو سکتا ہے امام الزمان؟ حضور علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں قرآن شریف نے جیسا کہ جسمانی تمدن کے لیے تاکید فرمائی ہے کہ ایک بادشاہ کے زیر حکم ہو کر چلیں، یہی تاکید روحانی تمدن کے لیے بھی ہے. یہ اسی کی طرف اشارہ ہے جو اللہ تعالیٰ یہ دعا سکھلاتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. سو اس آیت میں یہی اشارہ ہے کہ تم امام الزمان کے ساتھ ہو جاؤ. تو امام الزمان کون ہے؟ حضرت مسیح علیہ السلام اس کی ایکسپلینیشن کرتے ہیں، فرماتے ہیں یاد رہے کہ امام الزمان کے لفظ میں نبی، رسول، محدث، مجدد سب داخل ہے. اس میں انتخابی خلیفہ کا کوئی ذکر نہیں. مگر جو لوگ ارشاد اور ہدایت خلق اللہ کے لیے معمور نہیں ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور نہ وہ کمالات ان کو دیے گئے، وہ گو ولی ہوں یا ابدال ہوں، امام الزمان نہیں کہلا سکتے. امام الزمان وہی کہلا سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ معمور کرے، اور معمور کرتا ہے اللہ تعالیٰ الہام کے ذریعے. اور یہ ہے روحانی خزائن جلد 13 صفحہ 495. تو ان نہایت ہی جو واضح قسم کی تحریرات ہیں حضرت مسیح علیہ السلام کی، اس کے باوجود جو ایک فساد پیدا ہوا اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ ہمیں کہاں سے اب دیکھیں ہوتا نظر آتا ہے؟ یہ بڑی آسان سی مثال ہے. اس وقت ہم جلسہ سالانہ سویڈن گوتھنبرگ میں منا رہے ہیں، اور حضرت عبدالغفار علیہ السلام ہمارے پاس موجود ہیں، سویڈن میں آئے ہوئے ہیں وہ. اور سویڈن میں یہاں گوتھنبرگ میں کم از کم 300 افراد کی یہ احمدیوں کی جماعت ہے. تو ان کو چاہیے تھا، اگر صداقت ان کے پاس ہوتی تو ان کو چاہیے تھا کہ اپنے سرکردہ افراد کا وفد لے گئے. امیر جماعت سویڈن، مربی جماعت سویڈن، 4 مربی ہیں یہاں پہ، وہ وفد لے کے اپنے سرکردہ افراد کا آتے، اپنے ساتھ ویڈیو ٹیم لے کے آتے اور دلائل کے ساتھ پیش کرتے. وہ کہتے کہ ٹھیک ہے عبدالغفار صاحب، آپ کہہ رہے ہیں ہمارا مسلم بہت جھوٹا ہے، دلائل پیش کریں ہمارے سامنے، اور ہم اس کی ویڈیو بنا کے اس کی تشہیر کریں گے کہ ہمارے پاس سچ ہے، آپ جھوٹے ہیں. لیکن کیا ہے، سب کو منع کر دیا گیا ہے کہ کوئی یہاں نہ جائے. کس لیے نہ جائے؟ جاؤ گے تو تمہیں حقیقت کا پتہ چل جائے گا. اور ان کو بدبخت پیروکار کیوں نہ کہوں، کیونکہ ایسے لوگ ہیں جو حضرت مسیح موعود کے ماننے والے ہیں. کیا ہے، کال کوٹریوں میں بزدل چوہوں کی طرح گھس کے بیٹھے ہوئے. یہ ایسی بے شرمی ہے کہ اس وقت ہم موجود ہیں، آؤ ہمارے ساتھ مقابلہ کرو، ہمیں ذلیل کر کے جاؤ اور ساری دنیا میں شہرت کرو کہ یہ ایک آیا ہے جو اپنے آپ کو مجدد کہتا ہے، اس کی یہ حیثیت ہے. لیکن ان لوگوں کی کیا حالت ہے، بزدلوں کی طرح اپنی کال کوٹریوں میں دب کے بیٹھے ہوئے ہیں گھس کے، کہ کوئی ہمیں دیکھ ہی نہ لے، کوئی پوچھ ہی نہ لے، آجو جی یہاں پہ آ جائیں آپ. لیکن ان کی یہ حالت ہے. یہ بزدلی ان کو کیسے ملی ہے؟ یہ ان کے بدبخت خلیفوں نے، نام نہاد خلیفوں نے ان کو دی ہے، جن کو حضرت مسیح موعود کی تعلیم سے کچھ علاقہ نہیں ہے، اور جھوٹ کی یہ بزدلی ہے جو ان کو ملی ہے. اور اس وجہ سے یہ اس وقت گھس کر اپنے گھروں اور بلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہیں سے جھانک جھانک کے دیکھ رہے ہیں. ان کو اتنی جرت نہیں. میں یہ سب احمدیوں کو، سویڈن کے خاص کر احمدیوں کو، اور عموماً سب احمدیوں کو میں کہتا ہوں کہ اے پیروکاروں، اس جھوٹی انتخابی خلافت کے پیروکاروں، اپنی آنکھوں کو کھولو. یہ جونکیں ہیں جو تم لوگوں کو چمڑی ہوئی ہیں، یہ تمہارا خون چوس رہی ہیں، اور تم بدبخت ایسے ہو کہ خدا تعالیٰ نے تمہاری رہائی کا سامان کر دیا ہے. وہ چابیاں لے کے تمہارے سامنے کھڑا ہے کہ آؤ میں تمہاری کوٹریوں کو کھولتا ہوں، نکلو باہر. لیکن ایسے بدبخت ہیں کہ گھس کے اندر بیٹھ گئے ہیں اور ان کوٹریوں سے نکلنا نہیں چاہتے. تو یہ ان کی اپنی بدبختی ہے کہ وہی ہے کہ عید تو ہے چاہے کرو نہ کرو. اچھا، میں تھوڑا سا آگے آتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ فرمایا کہ جو شخص جھوٹا دعویٰ کرے گا الہام کے اوپر،
جس کا مقصد لوگوں کو گمراہ کرے گا تو خدا تعالیٰ اس کو پکڑ لے گا. اور اس سلسلے میں وہ سورہ الحقہ کی آیات جو ہیں اس کا حوالہ بھی دیتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اگر وہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض باتیں جھوٹے طور پر ہماری طرف منسوخ کر دیتا تو ہم اسے ضرور دائیں ہاتھ سے پکڑ لیتے، پھر ہم یقیناً اس کی رگ جاں کاٹ ڈالتے. تو میں ان آیت کی روشنی میں پوچھوں گا کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے ایک کلیہ اخذ کیا تھا کہ 23 سال کے میعاد کا معیار آپ نے بنایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اخذ کر کے، اور آپ کا دعویٰ مجددیت الہامی تھا جو 1881 سے ہے، اور آپ بھی 23 سال کی مدت تک زندہ رہے، سے زیادہ زندہ رہے اپنے اس معیار کے مطابق. اب یہاں پر جو میں تھوڑی سی اپنے گفتگو کو لے کے جانا چاہتا ہوں وہ خلیفہ ثانی صاحب کی جو دعویٰ تھا 1944 میں جو انہوں نے کیا تھا، اور ایک خواب جسے مبشر خواب کہا جاتا ہے، اس خواب کے اوپر انہوں نے اپنے دعوے کی بنیاد ڈالی تھی. اور جماعت احمدیہ کے افراد من حیث الجماعت اس دعوے کو قبول کیا تھا، اور یہ دعویٰ خاص طور پر ہوشیارپور میں اسی مقام پر کیا گیا تھا، اگر میں غلط ہوں تو میری تصدیق کیجیے، جہاں پر حضرت مسیح علیہ السلام کو یہ پیشن گوئی عطا کی گئی تھی. اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ جو معیار حضرت مسیح علیہ السلام نے مقرر کیا تھا خلیفہ ثانی اس معیار کی میعاد کو پورا کر پاتے ہیں، یا اس کا اطلاق ان کے اوپر ہوگا یا اطلاق اس کے اوپر نہیں ہوگا؟ کیا یہ میعاد جو ہے صرف نبیوں کے لیے ہے؟ اس سلسلے میں سب سے پہلے تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو معیار ہے یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے قائم نہیں فرمایا، بلکہ یہ معیار تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے، اور اس کی تشریح تمام عالم اسلام کی جو پچھلے جو علماء ہیں وہ یہی کرتے آئے ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی یہی اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس سے کسی جو تاریخ اسلام میں جو ہے اس سے کوئی کسی کو بھی اس سے انکار نہیں رہا. سب جو علماء تھے وہ اس پر متفق تھے کہ یہ جو آیت ہے وَلَوْ تَوَكَّلْ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اس میں اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ کوئی بھی مفتری جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولتا ہے اسے 23 سال کی مہلت نہیں ملتی. اور آپ مزید یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر یہ ایسا کوئی شخص مان لیا جائے کہ کوئی ایسا شخص ہے جسے 23 سال کی مہلت مل گئی، تو اس سے پھر یہ ثابت ہوتا ہے کہ کوئی منکر ہمیں یہ کہہ سکتا ہے کہ دیکھو یہ فلاں جھوٹا ہے جس کو آپ بھی جھوٹا مانتے ہو، اور اس کو 23 سال سے زیادہ مہلت مل گئی، تو اس سے تو ہم کیوں نہ کہیں کہ تمہارا بھی نبی جو تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی اس جھوٹے کی مانند تھا. سچوں سے بھی ایمان اٹھ جاتا، تو سچوں سے بھی ایمان اٹھ جائے گا. تو پھر حضرت مسیح وسلم فرماتے ہیں پھر وہ کون سی دلیل ہے جس سے آپ حضرت مسیح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو ثابت کریں گے؟ تو اس کے علاوہ تو کوئی دلیل نہیں ہے، یہی تو دلیل ہے. حضرت مسیح وسلم یہاں تک بھی فرماتے ہیں کہ پادریوں کے آگے مسلمان علماء جو ماضی میں آتے رہے، اللہ تعالیٰ کی طرف بھی آتے رہے، اور دیگر علماء بھی یہی آیت عیسائیوں کے آگے رکھتے تھے. پادری فنڈل کا نام آپ نے لیا کہ اس کے آگے رکھی تھی تو وہ لاجواب ہو گیا. تو یہ کیسے بدبخت مسلمان ہیں، بلکہ اب احمدی کیسے بدبخت ہو گئے کہ یہ بھی اس سے منکر ہو گئے. یعنی وہ دلیل جسے عیسائی لاجواب ہوتے رہے، یہ اس دلیل کو اون نہیں کر رہے. اب اس میں یہ بھی کہتے ہیں، یہ بھی سننے کا آتا ہے کہ جی یہ جو میعاد ہے، یہ جو ہے معیار جو ہے 23 سال کا، یہ جو ہے صرف اور صرف نبوت کے دعوے کے لیے ہے. تو اگر ہم دیکھیں کہ اس میں آپ تھوڑا وضاحت کریں. کریں منصور جی. حضرت مسیح موعود علیہ السلام میں میرے پاس حوالے بھی موجود ہیں. مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، اے میری قوم، خدا تیرے پر رحم کرے، تیری آنکھیں کھولے، یقین کر کہ میں مفتری نہیں ہوں. خدا کی ساری پاک کتابیں گواہی دیتی ہیں کہ مفتری جلد ہلاک کیا جاتا ہے، اور اس کو وہ عمر ہرگز نہیں ملتی جو صادق کو ملتی ہے. آپ فرماتے ہیں تمام صادقوں کا بادشاہ ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو وحی پانے کے لیے 23 برس کی عمر ملی. یہ عمر قیامت تک صادقوں کا پیمانہ ہے. اور پھر آگے آپ فرماتے ہیں اور 1000 لعنتیں خدا کی اور فرشتوں کی اور خدا کے پاک بندوں کی اس شخص پر ہیں جو اس پاک پیمانہ میں کسی خبیث مفتری کو شریک سمجھتا ہے. تو دوسرا یہ کہ جو قرآن پاک کی جو آیات ہیں ان میں بھی جو ذکر ہے وہ یہ ہے کہ بعض باتیں جھوٹے طور پر ہماری طرف منسوخ کر دیتا ہے، یعنی کہ الہام کا ذکر ہے. اگر نبوت کا دعویٰ یا سب کے ذکر سب الہام کا ذکر ہے جس کے تحت وہ خلق خدا کو گمراہ کرنا چاہتا ہے.
تو اب ہم آتے ہیں دوسری طرف. 1944 میں جب خلیفہ ثانی صاحب نے دعویٰ مسلم موعود کیا، اور وہ دعویٰ جو ہے جماعت کے پاس تو کوئی آپشن نہیں تھا، کیونکہ جماعت تو پہلے ہی جرغمال تھی، خلیفہ وہ پہلے تھے، بیعت کے اندر پہلے وہ تھے. آپ نے مذہبی تاریخ میں کبھی آپ کو کوئی ایسا انسیڈنس نظر آتا ہے جس میں ایک شخص جو پہلے ہی لوگوں کو اپنی بیعت میں لے چکا ہو، جس کے اوپر وہ ایک اور دعویٰ ان کے سامنے رکھتا ہے کہ یہ بھی غور کرو اور اس کو مانو، یا ایسا کوئی چیز؟ اصل بات یہ ہے کہ قرآن مجید تو اس چیز کو ایک صداقت کی نشانی کے طور پر پیش کرتا ہے کہ جب کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مامور آتا ہے تو لوگ اس کا انکار کرتے ہیں. یا حسرت عبادہ وہی ہے کہ جو بھی جب بھی کوئی آتا ہے، حسرت ہے اپنے ایسے بندوں پر کہ جب بھی ان کے پاس کوئی رسول آتا ہے اس کے اوپر ہنسی ٹاٹا کرنے لگتے ہیں. تو یہ تو ایک صداقت کی نشانی ہے آنے والے کی کہ اس کو ماننے والے بہت کم ہوتے ہیں، انکار کرنے والے بے شمار ہوتے ہیں. لیکن اب دیکھیں 1944 میں انہوں نے خواب دیکھا اور ساتھ ہی ان کو یہ خیال نہیں آیا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، پتہ نہیں شاید میں اس کی غلط تعبیر نہ کر رہا ہوں یا ایسی، یا میں کیسے ہو سکتا ہوں، میں تو یہی سمجھتا رہا کہ میں نہیں ہوں. نہیں، انہوں نے خواب دیکھا، ساتھ ہی انہوں نے اپنا ارینج کیا، جلسہ ارینج کیا ہوشیارپور میں، عین اس گھر کے سامنے خدا کی قسم کھا کر وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ہی وہ مسلم موعود ہوں جو اس کو اللہ نے بھیجا. تو اس کا ریئیکشن کیا ہوا؟ ساری جماعت نے ہار ان کے گلے میں لا کے ڈالے اور کہا واہ جی واہ، آمنا و صدقنا، اب تو بالکل آپ تو پہلے خلیفہ تھے ہمارے، اب آپ ہمارے مسلم موعود بھی ہو گئے ہیں. تو یہی ان کے جھوٹے دعوے کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ ایک شخص مامور بن کے آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں فساد کی اصلاح کرنے آیا ہوں، اور سارے لوگ اس کو کہہ رہے ہیں کہ واہ جی واہ، آ جائیں جی آ جائیں، ہم آپ کو مانتے ہیں، آپ کو تسلیم کرتے ہیں. تو یہ بھی ایک نشانی ہے کہ ان کا دعویٰ سچا نہیں تھا، کیونکہ مامور جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا. لیکن دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ خلیفہ ثانی صاحب یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں میں مامور نہیں ہوں. اچھا، صرف وہ موعود اب ہاں نہیں موعود ہے، تو پھر موعود جو پیش کوئی مسلم موعود میں جو موعود ہے اس کو تو مامور کہا گیا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے منہ میں اپنی باتیں ڈالے گا تو وہ تو ایک مامور ہے. اور جیسے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے الوصیت میں بھی اس کو بتایا ہے کہ وہ وہی پا کر کھڑا ہوگا. تو وہ مسلم موعود کو اپنا دعویٰ کر رہے ہیں اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں خدا کی طرف سے مامور نہیں ہوں. یہ بڑی عجیب سی بات ہے. تو یہ ایسی کانٹراڈکشن ہے کہ یہ صرف لگتا ہے کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ صرف دجل ہے، کیونکہ وہ خود اپنی طرف سے وہ ایک طرح کا 1914 سے تو انہوں نے کوشش شروع کر دی تھی کہ میں مسلم موعود، لوگ مجھے سمجھیں، مجھے دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر ہوں تو بس میں ہوں. تو بعد میں جب انہوں نے دیکھا کہ اب کہیں سچ مچ آ ہی نہ جائے سچ مچ مسلم ہو، تو انہوں نے سوچا کہ اب میں دعویٰ بھی کر دوں، کیونکہ سارے لوگ تو مجھے پہلے ہی مسلم موعود سمجھ رہے ہیں. تو صاحب نے کہا بھی ہاں جی ہم تو آپ کو پہلے ہی مسلم موعود سمجھ رہے تھے، اب آپ نے دعویٰ کر دیا تو بس آمنا و صدقنا. یہاں پہ چھوٹی سی بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں. آپ یہ دیکھیں کہ یہ خلفاء کس قدر مطلب معصوم احمدیوں کو گمراہ کرتے رہے ہیں کہ خلیفہ ثانی نے جب دعویٰ کرنا تھا تو وہ اس تذبذب کا شکار تھے کہ کبھی کہتے تھے کہ غیر معمور کے لیے دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی وہ مسلم موعود کو غیر معمور سمجھتے تھے، اور ساتھ کہتے تھے کہ معمور کے لیے دعویٰ ضروری ہے. ادھر خلیفہ رابع کیا فرما رہے ہیں کہ مجدد کے پیغام میں نہ کوئی دعویٰ شرط ہے، اور مجدد معمور بھی ہو تو اس کی بات نہیں ماننی ہے، یعنی نہ وہ دعویٰ کرے گا، نہ اس ہاں دعویٰ بھی نہیں وہ کرے گا، ظاہر ہے. تو یہاں وہ یہ خلیفہ ثانی کہتے ہیں کہ دعویٰ کرنے کی ضرورت ہے معمور کو، تو مجدد معمور ہے اس کی بات نہیں ماننی، اس نے دعویٰ بھی نہیں کرنا. مطلب آپس میں سارے یہ کنٹرڈکشن ہے. اس میں جو دوسری جو جماعت احمدیہ قادیان کا جو موقف ہے وہ کہتے ہیں کہ جی پیش کے مسلم موعود جو ہے وہ موعود وجود کے بارے میں، لیکن معمور وہ غیر معمور ہوگا. اس میں تھوڑی سی وضاحت کریں کہ غیر معمور، معمور اور یہ موعود یہ کیا ہیں، کس طرح یہ ساتھ، یہ تو جو ہمیں لگتا ہے کہ ہر موعود جس کا وعدہ دیا گیا ہے، جیسے کہ حضرت عبدالغفار جبار صاحب نے فرمایا کہ پیشن کوئی مسلم موعود میں جو ذکی غلام ہے اس کا وہ تو وعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کر کے گئے تھے. تو ہمیں تو باتیں سمجھ میں آتی ہیں، لیکن یہ باتیں انہیں کیسے سمجھائی جائیں کہ جو موعود ہوگا وہ لازمی معمور ہوگا، یا اس میں کوئی ایسی کنڈیشنز ہیں؟ دیکھیں معمور تو وہی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے وحی و الہام سے
زمانے کے جو فساد تھا اس کے بارے میں خبر دی تاکہ وہ اصلاح کریں، مامور کیا اس کو، مجددین جیسے سلسلہ ہے۔ موعود تو ایک اس سے بہت بڑی سٹیج آ جاتی ہے کہ ایک قطعی وعدہ دیا جاتا ہے کہ ایسا واقعہ، ایسا ایک شخص آئے گا جو ان نشانیوں کے ساتھ آئے گا۔ عام اگر ہم دیکھیں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے تو آپ نے ایک آنے والے مہدی کی خبر دی کہ وہ موعود ہے۔ کیوں موعود ہے؟ وہ کثر سلیب کرے گا، وہ جنگ کو ختم کر دے گا، اس کے ساتھ آسمانی گواہی یہ ہوگی کہ اس کے زمانے میں سورج چاند گرہن لگے گا۔ یہ ساری باتیں ایک موعود وجود، ایک شخص کی خبر دے رہی ہیں جس کا قطعی طور پر وعدہ دیا کہ یہ ہونا ہی ہونا ہے، یہ واقعہ ہوگا، تو موعود ہوگا۔ مامور تو ہر مجدد ہے، اللہ اسے کھڑا کر رہا ہے، لیکن موعود ایک اسپیسیفک کر دیا جاتا ہے کہ ایک شخص ایسا بھی آنا ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے روحانی باپ یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق پر اللہ تعالیٰ نے آپ سے بھی ایک موعود وجود کا دعویٰ کیا، اور آپ کی کتابوں میں جگہ جگہ اس کا ذکر ملے گا، وہ موعود لڑکا، وہ ذکی غلام۔ تو وہ ایک اسپیسیفک ہے، اور ساتھ ساتھ اس کی نشانیاں بتا دی کہ وہ ان نشانیوں کے ساتھ آئے گا۔ پیشگوئی مسلم موعود اپنی ذات میں ہی نشانیوں سے بھری پڑی ہے۔ وہ فتح و ظفر کی کلید ہوگا، اس کے زمانے میں لوگ گویا مرے پڑے ہیں، قبروں میں دفن ہوں گے، اور وہ جو خدا اور اس کے رسول کو انکار اور تکذیب کی نگاہ سے دیکھ رہے ہوں گے، ان کو ایک کھلی نشانی ملے گی، اور تب پتہ چل جائے گا کہ یہ سارے مجرم لوگ تھے۔ یعنی یہ اس کی نشانیاں ہیں، ساری ساتھ ساتھ چل رہی ہیں۔ وہ اسیروں کی رستگاری کا موجب ہوگا، وہ مظہر الاول والآخر ہوگا، وہ مظہر الحق والعلا ہوگا، اس کا آنا گویا خدا کا آنا ہوگا۔ یہ اتنی بڑی اسپیسیفک نشانیاں میرا خیال ہے کہ ہسٹری میں، روحانی ہسٹری میں کہیں نہیں ملیں گی کسی موعود وجود کے بارے میں۔ تو موعود ایک بالکل نشانیوں کے ساتھ آتا ہے بندہ، ورنہ تو سارے مامور جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی وحی سے کھڑے ہوتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے ترشان صاحب؟ نہیں، موعود وہ صحیح بات ہے کہ موعود جو ہے اس کا وہ وہی ہے جس کا وعدہ دیا گیا ہے۔ تو دیکھا جائے تو سارے نبی موعود ہی ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا ایک عمومی وعدہ دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے گا اور جب وہ دیکھے گا کہ فساد پیدا ہو گیا ہے تو جس کو بھی اللہ تعالیٰ چاہے گا اس کو اپنی اصلاح کے لیے مقرر کر دے گا۔ لیکن دو وجودوں کا امت کے ساتھ خاص وعدہ دیا گیا۔ جی بالکل، دو میں اس میں ہو سکتا ہے کہ میری بات سے شاید وضاحت نہ ہوئی ہو۔ مثلا جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کے مطابق ہر صدی کے سر پر ایک مجدد آئے گا، یہ مامور ہیں، اللہ تعالیٰ وہی اعلان سے ان کو کھڑا کر رہے ہیں۔ لیکن دو موعود وجودوں کے علاوہ کسی کے بارے میں کوئی اسپیسیفک نشانیاں نہیں بتائی گئیں کہ جناب حضرت مجدد الف ثانی جب ہوں گے تو ان کے ساتھ سورج گرہن بھی ہوگا، چاند گرہن بھی ہوگا، یا یہ ہوگا یہ ہوگا، ایسی کوئی چیز ہمیں نہیں ملتی۔ لیکن دو وجودوں کے بارے میں ہمیں اسپیسیفک نشانیاں مل رہی ہیں کہ ان کے ساتھ یہ واقعات ہوں گے، ان کی شناخت کی وہ نشانی ہوگی، وہ وعدہ دیے گئے ہیں۔ تو یہ فرق ہے، ان کی اہمیت بھی واضح ان کی اہمیت واضح کرتے ہیں۔ اچھا، تھوڑا سا ہم اب آگے چلتے ہیں، پیشن گوئی مسلم موعود کی طرف آتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی دلچسپ اور بہت ہی مارکت العارہ پیشن گوئی ہے۔ اس کے الفاظ اگر آپ پڑھیں جی تو بعض اوقات انسان پرشوکت الفاظ، بالکل پرشوکت انسان کانپ جاتا ہے کہ اس قدر عظیم وجود جو ہے وہ جماعت احمدیہ میں وعدہ دیا گیا ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے۔ لیکن حیرت کی بات ہے کہ اس پیشن گوئی کو نہ تو احمدیوں نے کبھی غور کیا، اور حیرت انگیز طور پر اس پیشن گوئی کو جماعت احمدیہ سے باہر کبھی ڈسکس نہیں کیا گیا۔ تو میرا سب سے پہلا سوال یہ ہوا، کیا یہ جو پیشن گوئی مسلم موعود ہے 20 فروری 1886، کیا یہ جماعت احمدیہ کا انٹرنل میٹر ہے؟ کیوں جماعت احمدیہ نے اس پیشن گوئی کو باہر کیوں نہیں نکالا اپنے جماعت سے؟
آپ کے سوال کے دو حصے ہیں. کیا یہ ایک انٹرنیشنل پیش گوئی ہے؟ دوسرا حصہ ہے کہ جماعت احمدیہ نے اس کو پھر باہر کیوں نہیں نکالا. جماعت احمدیہ نے تو باہر نکالنا ہی نہیں تھا، یہ بالکل کلیئر ہے، کیونکہ وہ جس شخص کو موعود بنائی بیٹھے ہوئے ہیں اس کا مصداق، وہ ان کو پتہ ہے، یہ خلفاء جانتے ہیں کہ وہ جھوٹا دعوے دار ہے، تو وہ اس کے جھوٹ کو لے کے کس کے پاس جائیں گے. تو لیکن دوسرا حصہ کہ کیا یہ انٹرنیشنل ہے، یہ یقیناً انٹرنیشنل ہے، کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی یہ پیش گوئی کی ہی اس وجہ سے کی گئی تھی، یا اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی تھی کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تو اسلام کے غلبہ، اس کی صداقت، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت تمام ادیان پہ غالب آنے کے لیے ایک دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسا نشان دکھائے کہ اسلام کا بول بالا ہو جائے، غلبہ ہو جائے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت ساری دنیا میں پھیل جائے. یہ تو دعا تھی. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ دعا پوری ہوگی لیکن ایک ذکی غلام کے آنے سے پوری ہوگی. تو یہ اس کا انٹرنیشنل اسپیکٹ ہو جاتا ہے اس طرح، یعنی اسلام کا غلبہ کیا، یہ غلبے کی خبر جی اس میں ایک عظیم موعود وجود کے ہاتھوں میں. جی. یہاں پر جو اب آتے ہیں تھوڑا سا نشانیوں کی طرف، اس کو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ نشانیاں جو ہیں، کیونکہ ہمارے پاس دو دعوے دار ہیں، ایک تو گزر چکا ہے اور ان کو گزرے ہوئے بھی کافی ٹائم گزر ہو چکا ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا یہ نشانیاں جو اس پیشن گوئی میں بیان کی گئی ہیں اس زمانے میں پوری ہوئی تھیں. سب مثال کے طور پر ہم یہاں سے دیکھتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ فتح اور ظفر کی کلید تجھے ملتی ہے. اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ فتح اور ظفر کی کلید تجھے ملتی ہے. حضرت مسیح علیہ السلام تو امام مہدی تھے اور مسیح بھی ہمسیلف تھے، تو یہ فتح و ظفر کی کلید کسی اور کو ذکی غلام کو جب ملتی ہے، یہ کیا ہے؟ تھوڑا سا اس میں مجھے ایکسپلین کریں. آپ کر رہے ہیں. فتح اور ظفر کی کلید، ہم اس کو ایک طرف ہم مرزا بشیر الدین محمود صاحب کو رکھ لیتے ہیں جو دعوے دار ہیں، دوسری طرف حضرت عبدالغفار جمبا صاحب کو رکھ لیتے ہیں، وہ بھی اسی پیش گوئی کا مصداق ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں. تو اس طرح ہمیں تقابلی جائزہ لے کر سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی، کیونکہ جیسے دن اور رات واضح فرق نظر آ جاتا ہے تقابلی جائزے میں. تو اسی طرح اس معاملے کو اگر ہم دیکھیں تو فتح اور ظفر کی کلید، اگر ان کا مرزا بشیر الدین محمود صاحب کا دعویٰ سچا ہے تو ان کو کیا فتح اور ظفر کی کلید دی گئی تھی، یا اس کا اظہار انہوں نے کس طرح کیا؟ ہمیں کوئی چیز ایسی ملتی نہیں ہے. اور جب ہم یہی سوال حضرت عبدالغفار جمبا صاحب کے سامنے رکھتے ہیں اور وہاں سے جواب لینے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہاں تو کائنات کی تخلیق سے لے کر اس کے انجام تک کی ساری خبریں اسی ایک جملے میں وہاں سے ملتی ہیں. مثلا ایک چھوٹا سا ان کو جو اللہ نے ماموریت کے ساتھ پہلا الہام کیا کہ ورچو از گاڈ، جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ فتح اور ظفر کی کلید آپ کو دی گئی ہے، غلبہ اسلام کی فتح. جو دعا تو یہی کی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ اسلام کی صداقت، رسول کی وسلم کی صداقت تمام دنیا میں پھیلا دے اور ثابت کر دے کہ یہی کائنات کی حقیقت ہے، یہی سچائی ہے. تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو آپ کو یہ ورچو از گاڈ کا الہام دیا گیا، یہ یقیناً ایک فتح اور ظفر کی کلید بن جاتا ہے، کیونکہ یہاں پہ ہمیں خدا کا ایک نیا چہرہ نظر آتا ہے. وہ چہرہ ہے جس کو نیکی کا نام دیا گیا ہے، ورچو از گاڈ. اچھا، اب نیکی وہ چیز ہے جو کائنات میں کا آغاز کرتی ہے، کیونکہ دو چیزیں ہیں. جب ہم اس کو تقابلی جائزہ لیں گے تو ایک طرف ہم جب لفظ ورچو استعمال کریں گے تو اس کا ایک
ورچو کیا کرتا ہے؟ وہ مظاہر پیدا کرتا ہے. مظاہر خواہ وہ مادی ہوں یا روحانی ہوں یا ماتویات ہوں، فوق طبیعت ہوں. چل، کیونکہ کائنات میں جتنے بھی مظاہر ہیں، اب مظاہر کی ٹرم آپ سمجھ رہے ہیں کہ خدا کے علاوہ ہر چیز ہے. ہم مذہبی ٹرمینالوجی میں اسی چیز کو کہتے ہیں رب عالمین، الحمدللہ رب العالمین. ایک رب ہے جس نے تمام جہانوں کو پیدا کر رکھا ہے. اچھا، اب نیکی، اس کے لیے یہاں پر اسپیسیفک ایک ٹرم استعمال کی گئی ہے، نیکی. نیکی کے بالمقابل جتنے بھی عالمین ہیں وہ تغیر پذیر ہیں، یعنی ان میں تبدیلی آ رہی ہے. وہ پیدا ہوتے ہیں، وہ ایک سفر کرتے ہیں، اپنے اجل مسمہ کی طرف چلتے ہیں، پھر وہ ختم ہو جاتے ہیں. خواہ وہ ایک انسان ہو، خواہ وہ چھوٹے چھوٹے حشرات ہوں یا پوری کائنات ہو. ہاں، پوری کائنات ایک سفر کر رہی ہے، ایک تغیرات کا شکار ہے، لیکن نیکی نہیں ہے. اچھا، اب یہ بڑا دلچسپ مضمون بنتا جاتا ہے. اس میں نہ صرف ہم فزیکل ورلڈ یعنی جو ہم کائنات دیکھ رہے ہیں، بلکہ ہماری روحانی دنیا میں بھی نیکی ایک طرف ہوتی ہے. اور ہمارے مثلا ایک میں اس کو مثال دیتا ہوں کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا جب نبی مبعوث ہوتا ہے اور جس وقت وہ فوت ہوتا ہے، ان دونوں حالتوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے. یعنی روحانی دنیا بھی تغیرات کا شکار ہو رہی ہوتی ہے. عالمین ہیں، تغیر ان میں آ رہا ہے. ہم 10 سال پہلے جو سوچ رکھتے تھے، آج ہماری سوچ کہیں اور پہنچ چکی ہے، تغیرات کا شکار ہے. ہر چیز کائنات میں جس پہ عالمین کا آپ اطلاق کریں گے وہ تغیرات کا شکار ہے سوائے نیکی کے. تو یہ دنیا میں ایسا نظریہ کبھی کسی نے پیش ہی نہیں کیا علمی اس لحاظ سے کہ جناب یہ جو تغیرات ہوتی ہیں کیا یہ خود بخود ہو جاتی ہیں یا اس کے پیچھے اس کا کوئی محرک موجود ہے. تو جمبا صاحب کا یہ نظریہ یا ورچو از گاڈ، فتح اور ظفر کی کلید جس کا آپ نے مجھ سے پوچھا تھا، وہ یہ بتاتا ہے علمی لحاظ سے کہ کائنات کا تغیر پذیر ہونا ایک غیر محرک ہستی کا پتہ دیتا ہے. کیونکہ کوئی تغیر یا تو اپنی ذات میں ہے یا اس کے پیچھے کوئی اس کا کرنے والا ہے. تو اپنی ذات میں جو ہے اس کے اوپر تو بہت بحث ہو چکی ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی چیز یہ جناب میں اور آپ بس خود بخود ہو گئے. یہ کوئی تسلی بخش جواب نہیں ہوتا. ہاں، اس کا ثبوت کیا کسی سے ملتا ہے کہ پیچھے کوئی ہے، وہ وہی ہے. کیونکہ پھر وہ اس کا ثبوت اس طرح دیتا ہے کہ دیکھو میں جس ہستی کا پتہ دے رہا ہوں کی ہے، اس نے مجھے یہ کہا کہ میں 2028 میں فوت ہو جاؤں گا. اگر وہ واقعہ 2028 میں ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو جو خبر دی گئی تھی وہ پیچھے کوئی وجود، وہ نیکی موجود ہے. میں غالب آ جاؤں گا، میں یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خبر دی ہے کہ یہ اسیر رستگاری پائیں گے، اور یہ ہو جاتا ہے. کیونکہ ظاہری طور پر ہم ایک شخص کو دیکھتے ہیں کہ وہ تو ایک معمولی سا مزدور یعنی کسان گھرانے کا فرد ہے، لیکن یہ باتیں جو کر رہا ہے وہ کہاں سے آ جاتی ہیں. میں تھوڑا سا میں آپ کو تھوڑا سا میں دوستوں سے لے کے جاؤں گا. اس میں ایک بات اسی میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں. اب نشانیوں کی ہم بات کر رہے ہیں تو اس میں اس کے الفاظ ہیں کہ اور تا انہیں، جو یہ پیشگوئی مسلم موعود کے الفاظ ہیں، اور تا انہیں جو خدا کے وجود پر ایمان نہیں لاتے اور خدا کے دین اور اس کی کتاب اور اس کے پاک رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو انکار اور تکذیب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ایک کھلی نشانی ملے اور مجرموں کی راہ ظاہر ہو جائے. اب دیکھیں نا، اس میں صاف لکھا ہوا ہے کہ یہ ایسے لوگوں کے لیے ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول کی تکذیب کرنے والے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ اور رسول کی تکذیب کرنے والے کون ہیں، تو وہ ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جب تعلیم ہم دیکھتے ہیں تو اس میں انہوں نے بتایا کہ اللہ اور اس کے رسول کی تکذیب کرنے والے کون ہیں.
میں حضرت مسیح موعود کے اقتباس آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں میں جو کچھ کہنا چاہتا ہوں وہ کوئی معمولی اور سرسری نگاہ سے دیکھنے کی قابل بات نہیں بلکہ بہت بڑی عظیم الشان بات ہے. میری اپنی بنائی ہوئی نہیں بلکہ خدا تعالیٰ کی بات ہے. اس لیے جو اس کی تکذیب کے لیے جرت اور دلیری کرتا ہے وہ میری تکذیب نہیں کرتا بلکہ اللہ تعالیٰ کی آیات کی تکذیب کرتا ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب پر دلیر ہوتا ہے. مجھے اس کی تکذیب سے کوئی رنج نہیں ہو سکتا البتہ اس پر رحم ضرور آتا ہے کہ نادان اپنی نادانی سے خدا تعالیٰ کے غضب کو بھڑکاتا ہے. چاہیے کون سی بات ہے جس سے وہ تکذیب ہوتی ہے؟ یہ بات مسلمانوں میں ہر شخص جانتا ہے اور غالباً کسی کو بھی اس سے بے خبری نہ ہوگی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر صدی کے سر پر ایک مجدد کو بھیجتا ہے جو دین کے اس حصہ کو تازہ کرتا ہے جس پر کوئی آفت آئی ہوتی ہے. یہ سلسلہ مجددوں کے بھیجنے کا اللہ تعالیٰ کے اس وعدہ کے موافق ہے جو اس نے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ میں فرمایا ہے. ملفوظات جلد 4 صفحہ 2. اب یہ دیکھیں کہ وہی پیش کوئی مسلم موعود کے الفاظ ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی تکذیب کرتے ہیں ان کو کھلی نشانی ملے اور مجرموں کی راہ ظاہر ہو جائے. وہ مجرم لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی تکذیب کرتے ہیں. اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں جو حدیث مجددین کی تکذیب کرتا ہے وہ اللہ رسول کی تکذیب کرتا ہے. اور کون کر رہا ہے حدیث مجددین کی تکذیب؟ یہ انتخابی نام نہاد خلفاء اور ان کے علماء اور ان کے سارے پیروکار اس وقت اللہ اور اس کے رسول کی تکذیب کر رہے ہیں. اور یہ وہ مجرم ہیں جن کی راہ ظاہر ہونی تھی اور انہی کے لیے اس مسلم موعود نے آنا تھا. اچھا میں تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گا اسی موضوع کو. ہم دیکھتے ہیں کہ آج سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے 300-350 سال پہلے سقراط نے ایک نظریہ دیا تھا, ایک مقولہ تھا, ورچو از نالج. اب ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عبدالغفار جنبہ علیہ السلام نے ورچو از گاڈ, ان کا جو الہامی نظریہ ہے ورچو از گاڈ. تو آپ مجھے بتائیے کہ ورچو از نالج جو سقراط, اس سے کیا مراد ہے؟ اور ورچو از یہ ایک لمبا سفر ہے جو ورچو از نالج کے بعد تو کوئی بھی ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکی. اور اب ورچو از گاڈ جو کہ سقراط جو ہے وہ فلسفہ کا امام سمجھا جاتا ہے. تو یہ اس سے ہٹ کر ہے یا اسی کے سلسلے کی کڑی ہے؟ میں اس سلسلے میں تھوڑا سا مجھے وضاحت فرمائیں. میرے نزدیک تو اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھوں. سقراط نے بھی یہی بات کی تھی کہ ورچو از نالج, لیکن فرق نالج سے مراد یہ ہے کہ جو اس اللہ آسان لفظوں میں مسئلہ یہ ہے کہ فرق دونوں میں یہ ہے, یعنی حضور کے ورچو از گاڈ, یہ جب ہم اس دور میں پہنچے ہیں تو امام الزمان کی جانب سے ہمیں اس کی علمی دلیل بھی ساتھ دی گئی ہے. جبکہ اپنے زمانے میں سقراط نے جب یہ میسیج دیا تو نہ وہ خود ڈیفائن کر سکتا تھا کہ ورچو کیا ہے, نہ ہی وہ نالج کو ڈیفائن کر سکتا تھا. تو دونوں میں فرق یہ ہے کہ حضرت عبدالغفار جنبہ صاحب نے آ کے ان دونوں چیزوں کو ڈیفائن کر دیا تو وہ مسئلہ کھل گیا. سارا جو پوشیدہ اس کے معنی تھے وہ کھل کر سامنے آ گئے. یعنی کہ ایک لحاظ سے جو سقراط نے ورچو لیفٹ چھوڑ دی تھی بغیر ڈیفینیشن کے, تو امام الزمان حضرت عبدالغفار جنبہ صاحب نے اس کو ایکسپلین کیا, ورچو از گاڈ. تو یہاں پر بعض لوگ جو اعتراض کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ورچو گاڈ کیسے ہو سکتی ہے, نیکی جو ہے وہ کیسے خدا ہو سکتی ہے؟ نیکی تو ایک عمل کا نام ہے, جو کام اچھے افعال کا نام ہے. تو اس میں تھوڑی سی یہ بڑا آسان ہے. بہرحال جس کو سمجھ آ جائے اس کے لیے آسان ہے, جس کو نہ سمجھ آئے وہ پھر بھول بھلائیوں میں پھرتا رہے گا. بات یہ ہے کہ کوئی بھی جب ہم کوئی جب ایکشن ہوتا ہے, کوئی عمل وقوع پذیر ہوتا ہے, تو پہلے ایک اس کے پیچھے ایک
اس کی غایت موجود ہوتی ہے. مثلا میں نے پانی پینا ہے، یہ میری ایک سوچ پیدا ہوئی ہے، مجھے پیاس لگی ہے. اچھا، یہ ایک احساس ہے جو میرے اندر پیدا ہوا ہے. اس احساس کو نہ آپ کو پتہ چلے گا نہ ان کو پتہ چلے گا کہ میرے اندر کیا چیز ہے اس وقت. لیکن میں یہاں سے اٹھ کے جاؤں گا، وہاں پہ پانی کا جگ پڑا ہے، گلاس پکڑوں گا، پانی پیوں گا، یہ میرا ایکشن ہے. میرا یہ عمل پیدا ہی نہیں ہوتا جب تک کہ وہ پہلا احساس نہ پیدا ہوا ہو. یعنی میرا ایکشن ڈپینڈ کرتا ہے میری اس کے اوپر. ٹھیک ہے. تو ہم دنیا میں جو بھی اعمال کر رہے ہیں یا کائنات میں جو تغیر، جو جس کو میں نے شروع میں بتا دیا، کائنات تغیرات کا شکار ہے. یہ تغیرات کا شکار ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ اس کی غایت موجود نہ ہو. وہ غایت نیکی ہے. اور نیکی اس کو اس وجہ سے، سوال یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں نیک عمل، تو پہلے ہمیں نیک عمل ڈیفائن کرنا پڑے گا کہ نیک عمل ہم کس چیز کو کہہ رہے ہیں، ہم نے کیسے اس کو کہہ دیا. نیک عمل ہم صرف اس وجہ سے کہتے ہیں کہ ایک ایسا عمل جو ہمیں ہماری غایت کا ادراک دے، اس کی طرف لے کے جائے جس کے لیے اس غایت نے ہمیں پیدا کیا ہے. تو جو ہمارا آبجیکٹ جو ہے، یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ کہ جو ایکشن اور جو آبجیکٹ ہے، اس میں کوئی بھی ایکشن جو ہے وہ ممکن نہیں ہے جب تک کہ اس کی غایت موجود نہ ہو، اور بغیر غایت کے کوئی بھی ایکشن عمل پذیر نہیں ہو سکتا. اور یہی وجہ ہے کہ جب کائنات کے اندر جو تغیرات ہم دیکھتے ہیں اس کے پیچھے ایک غایت موجود ہے، ہمیں اس غایت کو تلاش کرنا ہے، اور وہی ہمارا جو ہے سب سے امپورٹنٹ پرائم ہیومن ایگزسٹنس کا جو پرپز ہے وہ ہے. جی میں تھوڑی سی مجھے بات یاد آ گئی. اسی چیز کو قرآن شریف نے اس رنگ میں بھی بیان کیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ عبادت ایک ایکشن ہے. یہ میں نے ان مخلوق کو اس لیے پیدا کیا، انسانوں اور جنوں کو، کہ وہ عبادت کریں. ایک ایکشن کا ایسا ایکشن کریں جو کس کی عبادت کریں؟ اسی کی کریں گے نا جس نے ان کو پیدا کیا. تو وہ ایسے ایکشن کریں کہ وہ نیکی کی طرف پہنچ جائیں، اس کو پہچاننا شروع کر دیں. یہ مقصد بنایا ہوا ہے اس کا. ساری کائنات کی غایت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے. یہی ہے جو الٹیمیٹ. میں تھوڑا سا اضافہ کر دیتا ہوں تاکہ اب سوال یہ ہے کہ یہ خاص طور پر انسان کو کیوں مخاطب کر کے کہا گیا. دیکھیں، ایک سادہ سی بات، ہم کائنات میں کسی بھی چیز کو دیکھ لیں، زمین کی گردش ہے، سورج کی ہے، یا پوری گلیکسی کی ہے، یہ ایک خالق نے جو اس کو کہہ دیا کہ تم نے یہ کرنا ہے، وہ اس کو فالو کر رہے ہیں. یفعلون ما یؤمرون کے تحت آ جاتے ہیں. زمین یہ نہیں کہہ سکتی آج میرا دل کر رہا ہے کہ میں دائیں کی بجائے بائیں طرف گھومنا شروع کر دوں، آج میں تھوڑی دیر آرام کر لوں. یہ اس کو ایسا اختیار دیا ہی نہیں گیا. اگر اختیار دیا گیا ہے تو وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک انسان ہے جو یہ سوچتا ہے کہ یار میں یہ کروں یا نہ کروں. یہ اختیار ہونے کی وجہ سے لازمی نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ غلطیاں کرے گا، وہ اس رستے کو نہیں چلے گا جس کے لیے اس کو پیدا کیا گیا ہے. تو اس کو یہ پھر بتایا گیا کہ نہیں، تم نے اس رستے پہ چلنا ہے تاکہ تم نیکی تک پہنچ جاؤ، ورنہ تم ضائع چلے جاؤ گے، تم اپنے رستے سے بھٹک جاؤ گے. یہ تھا. اچھا، دوسری چیز جو ہمیں اس کتاب جو حضور علیہ السلام کی کتاب ہے پرچیز گاڈ سے یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جو ہمارا اس دنیا میں آنا ہے اس کا مقصد ہے ٹو نو، کہ جاننا ہے، جس کا عمل جو ہے پیدائش کے ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے. بچہ بیبلنگ کرتا ہے، پکڑتا اسکول، کالج، یونیورسٹیز، اور ساری زندگی علم حاصل کرتا ہے. تو ہمیں ہمارا جو علم حاصل کرنا ٹو نو ہے، یہ ایک ایکشن ہے، اور اس کے پیچھے اس کی غایت ہے، اور یہ وہ غایت ہے جس کی طلب ہمارے اندر ہے، جس کو ہم نے حاصل کرنا ہے. تو اس سلسلے میں کچھ آپ تھوڑا سا ایڈ کریں گے؟ نہیں کروں گی، آپ کریں. بات یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ انسان کو ایک روح دی گئی ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم سادہ سا مشاہدہ کریں کہ بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کی طبعاً رغبت اپنی ماں کی طرف ہوتی ہے،
اس کی گود میں اس کو سکون ملتا ہے. لیکن وہ بچہ جو بڑا ہوتا ہے اس کی روح کے اندر جو ایک کشش رکھی گئی ہے کہ وہ کسی سے محبت کرے وہ قائم رہتی ہے. صرف محبوب بدلتا جاتا ہے. وہ پھر کھلونوں سے اپنا دل لگاتا ہے, پھر وہاں سے ترقی کرتا ہے تو یاری دوستی میں دل لگاتا ہے, پھر اور جوان ہوتا ہے تو مخالف جنس کی طرف لڑکے اور لڑکی کے درمیان جو ایک کشش ہوتی ہے اس کا شکار ہو جاتا ہے. یعنی اس کا, لیکن اس کا یہ سفر جاری رہتا ہے. یہ جو اس کے اندر کسی محبوب, گم شدہ محبوب کو پانے کی تڑپ ہے, یہ ہے جو اس کو خالق تک لے کے جاتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جو علوم دریافت ہوتے ہیں اور ایک راستے میں. جی میرا جو سوال تھا نا, اگر خالق ہے ہی نہیں, کوئی محبوب ہے ہی نہیں, تو تڑپ کس کے لیے ہے؟ یہ ہے دلیل کہ اس کے اندر تڑپ پایا جانا اس کی بتاتا ہے کہ وہ اپنے محبوب سے جدا ہو گیا ہے, اس کی جدائی برداشت کر رہا ہے, اور وہ کبھی اس کو محبت کرتا ہے کبھی اس سے کرتا ہے, لیکن گرتا پڑتا سفر کر رہا ہوتا ہے ایکچولی وہ اس محبت کے لیے. اچھا, یہ اب ہم بات کر رہے ہیں نشانیوں کی. اب ایک اور نشانی, ایک تو میں نے ابھی آپ کو بتائی کہ اللہ اور اس کے رسول کی تکذیب کرنے والے ہیں, اور وہ بھی بتا دیا کہ وہ کون لوگ ہیں. اور پھر ایک اور نشانی مسلم موعود, پیشگوئی مسلم موعود میں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, اے مظفر تجھ پر سلام, خدا نے یہ کہا تا وہ جو زندگی کے خواہاں ہیں موت کے پنجہ سے نجات پاویں, اور وہ جو قبروں میں دبے پڑے ہیں باہر آویں, اور تا دین اسلام کا شرف اور کلام اللہ کا مرتبہ لوگوں پر ظاہر ہو. اچھا, یہ قبروں میں دبے پڑے کون ہیں؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید سے پتہ چلتا ہے کہ قبروں میں دبے پڑے کون لوگ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ انفال کی یہ 43 آیت ہے, لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ, تاکہ کھلی کھلی دلیل کی روح سے جس کی ہلاکت کا جواز ہو وہی ہلاک ہو, اور کھلی کھلی دلیل کی روح سے جسے زندہ رہنا چاہیے وہی زندہ رہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ شخص زندہ ہے روحانی طور پر جس کے پاس دلیل کی قوت ہے. دلیل کی قوت کس کے پاس ہے؟ آپ میری فیس بک پہ جا کے دیکھیں, میں نے وہاں پہ چیلنج لگایا ہوا ہے سارے انتخابی خلافت ان کے پیروکاروں کو کہ ثابت کرو کہ حضرت مسیح موعود کی کوئی تعلیم پیش کرو. میں چیلنج کرتا ہوں جس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہو کہ میرے بعد ایک انتخابی خلافت کا اجرا ہوگا جو 1000 سال تک چلے گی اور کوئی مجدد نہیں آئے گا. اور میں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر اس کو پیش نہیں کرو گے انتخابی خلیفوں اور ان کے علماء اور سارے لوگوں, تو حضرت مسیح موعود کی 1000 لعنت تم سب پر پڑے گی, کیونکہ انہوں نے یہی 1000 لعنتیں لکھ کے ان مخالفین پر ڈالی تھی جو ان کی باتوں کا جواب تو نہیں دیتے تھے اور مخالفت سے بات نہیں آتے تھے. آج دلیل کی قوت کس کے پاس ہے؟ یہ حضرت عبدالغفار جمبر ان کے پیروکاروں کے پاس ہے. اس کا ثبوت کیا ہے؟ اس کا ثبوت یہ ہے کہ آج ہم سویڈن میں بیٹھے ہوئے ہیں, حضرت عبدالغفار علیہ السلام ہمارے پاس موجود ہیں, اور 300 لوگوں کی جماعت چوہوں کی طرح اپنے بلوں میں گھسی ہوئی ہے, اس وجہ سے کہ ان کے پاس دلیل کی قوت نہیں ہے. اور حیرت کی بات یہ کہ ان میں اتنے بھی سخت نہیں ہے کہ جو یہ لکھ کر کوئی سوال کر دیں, کوئی لکھ کر کوئی سوال کر دے. ان کو منع کر دیا گیا کہ خبردار کوئی گا, اور وہ ایسے وہ اسیر ہیں, ایسے وہ کال کوٹریوں میں بند ان کے تالے لگے ہوئے ہیں کہ ان کو اتنی جرت نہیں کہ آ کے دیکھ ہی لیں کہ کون ہے وہ شخص جو جس نے ایک دعویٰ کیا ہے, چاہے جھوٹا ہی دعویٰ دار وہ سمجھے. ایک انسان تو جاسوس ہی ہوتا ہے, آدمی دیکھ ہی لے کہ اچھا دیکھیں تو صحیح ہے کون آدمی جو کہہ رہا ہے میں مجدد ہوں. ہمارے پاس تھوڑا ٹائم کی کمی ہے, تو ہم نے جو ڈسکس کیا یہ پیشن گوئی کا پہلا حصہ ہے جو شروع ہوتا ہے میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اس کے موافق کہ تو نے مجھ سے مانگا, اور یہ ختم ہوتا ہے تا اور تکذیب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں ایک کھلی نشانی ملے اور مجرموں کی راہ ظاہر ہو جائے. تو یہاں پر جو اختتام ہوتا ہے مجرموں کی راہ ظاہر ہو جائے. ڈاکٹر چوہان صاحب نے اس پہ کافی ڈسکس کیا کہ مجرم کون لوگ ہیں. اب ہم اگلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں. یہاں پر جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تجھے بشارت ہو, اس پہ کافی کچھ لکھا جا چکا ہے, تو میں چاہتا ہوں کہ اس کو ہم تھوڑا سا نکال دیں کوئکلی تاکہ ہم آگے نشانی کی طرف بڑھیں. تجھے بشارت ہو کہ ایک وجیح اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا. اب یہاں پر وجیح اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا,
ایک ذکی غلام بریکٹ میں لڑکا تجھے ملے گا، وہ لڑکا تیرے ہی تخم سے، تیرے ہی ذریت و نسل ہوگا۔ اب یہاں پر مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو جماعت احمدیہ قادیان ہے یہ تھوڑے سے بڑے مربی حضرت یہاں پہ تھوڑے سے گیم کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ دجل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی میں تجھے بشارت ایک وجہ پاک لڑکا تجھے ملے گا، وہ تیری تخم سے نسل سے ہوگا، تو پھر آپ جمع صاحب تو باہر سے ہیں۔ ہاں بالکل بالکل۔ تو اگر تھوڑا سا اگر آپ اس میں ایکسپلین کرتے ہیں منصور صاحب۔ اگر پیش گوئی مسلم موعود کے الفاظ آپ اس پہ غور کریں، دیکھیں اس میں پہلا جو لکھا ہے کہ تجھے بشارت ہو کہ ایک وجیح اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا، فل سٹاپ ہے وہاں، بات ختم مکمل۔ ایک یہ لڑکے کی بات ہوگی، لڑکا دیا جائے گا۔ پھر ہے ایک ذکی غلام، بریکٹ میں حضور علیہ السلام نے لڑکا لکھا ہے، ایک ذکی غلام تجھے ملے گا، یہ دوسری بات ہے۔ پھر وہ لڑکے کے متعلق اللہ تعالیٰ وضاحت فرماتا ہے کہ وہ لڑکا تیرے ہی تخم سے، تیری ہی ذریت و نسل ہوگا۔ الہام کے الفاظ میں ایک لڑکا ہے اور ایک ذکی غلام ہے۔ ذکی غلام کے ساتھ جو لڑکا ہے وہ تو اجتہاد ہے حضور علیہ السلام کا، کہ اقلام الہی کا وہ حصہ نہیں ہی ہے۔ تو حضور علیہ السلام پر جب یہ نازل ہوا تھا تو شروع میں آپ نے یہی سمجھا تھا کہ یہ ایک ہی وجود ہے، تو اور لیکن بعد میں حضور علیہ السلام اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، تذکرہ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ بعد کے الہامات نے، جب وہ بشیر اول پیدا ہوتا ہے، آپ اجتہاد کرتے ہیں کہ یہی مسلم موعود ہے، پھر وہ غلط ہو جاتا ہے، پھر مخالفین شور کرتے ہیں، پھر آپ لکھتے ہیں خلیفہ اول کو، باقاعدہ آپ نے ایک لیٹر لکھا تھا، اس میں آپ نے یہ وضاحت کی تھی کہ یہ غلطی تھی کہ یہ دو وجودوں کو میں نے ایک سمجھ لیا، اور پھر آپ لکھتے ہیں کہ الہام الہی نے اس غلطی کو رفع کر دیا، تو یہ بات اسٹیبلش ہو چکی ہے۔ جی اچھا، اس میں ایک بات میں ایڈ کر دوں، اس میں بڑی انٹرسٹنگ یہ بات ہے کہ دیکھیں اس کی عبارت یہ ہے کہ تجھے بشارت ہو ایک وجیح اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا، ایک ذکی غلام تجھے ملے گا، وہ لڑکا تیری تخم سے اور تیری ذریت نسل ہوگا۔ یہاں پہ وہ دجل کرتے ہیں نا کہ لڑکا، جی وہ لڑکا کہا ہوا ہے، حضرت مسیح موعود نے بھی بریکٹ میں لڑکا لکھا ہے، تو اصل بات یہ ہے کہ یہ پہلے حضرت مسیح علیہ السلام سمجھے، جیسے آپ نے بیان فرمایا کہ ایک ہی وجود کی ہے، لیکن بعد میں الہام الہی نے یہ شک رفع کر دیا کہ یہ دو وجودوں کی۔ اگر ہم اس کو دو وجود، ہمیں حضرت مسیح موعود کی تعلیم سے ہمیں پتہ چل دیا کہ یہ دو وجودوں کی ہے، اگر ایسا ہوتا کہ یہ دو لڑکوں کے متعلق ہوتی جو آپ کی نسل میں سے ہونے تھے، تو پھر اس کی عبارت ہوتی وہ لڑکے تیرے ہی تخم تیری ذریت نسل ہوگا، لیکن یہ نہیں فرمایا گیا، فرمایا گیا وہ لڑکا تیری تخم ذریت نسل ہوگا۔ اس لیے یہ دو وجودوں کا اس میں ذکر ہے، اور ایک جو لڑکا ہے ان کا جسمانی لڑکا ہے، اور ایک ذکی غلام ہے جس کے متعلق کوئی ایکسپلینیشن نہیں دی گئی۔ اس کے بعد آئندہ اس کی نشانیاں آتی ہیں، لیکن یہ نہیں بتایا گیا کہ وہ کیسے ہوگا، کس طرح ہوگا، وہ تیرا تخم ہوگا یا نہیں ہوگا، اس کے متعلق کچھ نہیں بتایا گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مخفی رکھی ہے بات۔ اور ذکی غلام کے بارے میں جو الہامات کا سلسلہ چلتا رہا جہاں تک کہ 6-7 نومبر 1908 تک یہ علامات ہوتے رہے۔ اچھا میں تھوڑا سا آگے چلوں گا، 1907 تک سوری۔ اچھا یہ یہاں سے ہم آتے ہیں کہ جو اس پیشن کا آخری حصہ ہے، میں تھوڑا سا اس کو پڑھوں گا، اس کے ساتھ فضل ہے، یہ اب ذکی غلام جو مسلم موعود ہے اس کا ذکر یہاں پر ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ فضل ہے جو اس کے آنے کے ساتھ آئے گا، وہ صاحب شکور عظمت و دولت ہوگا، اور وہ دنیا میں آئے گا اپنے مسیح نفس اور روح الحق کی برکت سے بہتوں کو بیماری سے صاف کرے گا۔ وہ کلمۃ اللہ ہے کیونکہ خدا کی رحمت غیوری نے اسے کلمہ تمجید سے بھیجا ہے۔ یہاں تک مجھے آپ تھوڑا سا اس سے ایکسپلین کر کے بتائیں کہ ان الفاظ سے کیا مراد ہے۔ یہ جو ہے مثال کے طور پر اسے یہ کہا گیا کہ وہ کلمۃ اللہ ہے، اسی سے شروع کرتے ہیں کہ کلمۃ اللہ، یہ تو جو بھی پہلے تفسیریں ہو چکی ہیں وہ اپنی جگہ، میں اس کو ایک نئے رنگ سے اچانک خیال آیا تو پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ دیکھیں ہوشیارپور میں جو چلہ کشی کی گئی ہے، اس دعا کے نتیجے میں ایک وجود دیا گیا ہے، ایک مریمی صفت انسان کو ایک عیسیٰ کی خبر دی جا رہی ہے، اور وہ قبولیت دعا سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر آ رہی ہے، تو اس کے نتیجے میں ایک وجود پیدا ہو رہا ہے۔ تو میں اس کو اس رنگ میں بھی کلمۃ اللہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک میسیج دیا، اس کے نتیجے میں ایک وجود پیدا ہو گیا، اللہ کے کلام نے اسے پیدا کیا۔
اور یہی الفاظ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی قرآن مجید میں آتے ہیں کہ وہ کلمۃ اللہ ہوگا وہ تو اور یہاں پر یہ جو فرمایا کہ وہ صاحب شکو اور عظمت اور دولت ہوگا، وہ دنیا میں آئے گا اور اپنے مسیحی نفس روح الحق کی برکت سے بہتوں کے بیماری سے صاف کرے گا، مطلب کہ وہ مسیحی نفس وجود. ہاں دیکھیں یہ صاحب شکو عظمت و دولت، دیکھیں یہ ابھی ہم نے یہ بات کی ہے کہ وہ صاحب شکو انسان کیسے بنتا ہے جب اس کے پاس دلیل کی قوت ہوتی ہے، پھر وہ پرومیننٹ کھڑا ہوتا ہے اور سب سے ممتاز حیثیت سے کھڑا ہوتا ہے، اور جو اس کے مخالفین ہوتے ہیں وہ اس کے متعلق چھپ چھپ کے باتیں کرتے ہیں، اس کے سامنے آنے سے ڈرتے ہیں، چوہوں کی طرح بلوں میں گھس جاتے ہیں، کیونکہ اس کے پاس دلیل کی قوت ہوتی ہے. اور دولت جو ہے یہ علم کی دولت ہے، جس کے جیسے آگے اس میں وہ ذہین و فہیم ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو علم کی دولت دی ہے. ایک جیسے ورچو از گاڈ ایک الہام ہوا، اور پھر ایک وہ جو نظریہ ہے پورا النظریات جس کو ہم کہتے ہیں مدر آف آل تھیوریز، وہ پھر ان کو دیا گیا. یہ بتاتا ہے کہ وہ صاحب شکو عظمت و دولت ہوگا، دلیل کی دولت اس کو دی جائے گی اور کلام کی عزت اس کو دی جائے گی، اور اس میں ایک ایسی طاقت ہوگی، ایسی اس کی دہشت ہوگی جو اس کو دلیل کی وجہ سے ملے گی. اس کے پاس کوئی تلوار یا توپ نہیں ہوگی جس سے لوگ ڈریں گے کہ کہیں ہمارے اوپر نہ داغ دو، بلکہ اس کے پاس ایک دلیل کی قوت ہوگی جسے ہر کوئی اس کے سامنے آنے سے ڈرے گا کہ اس کو ہم کیا کہیں گے جا کے اگر ہم اس کے سامنے جائیں گے. ہاں دور سے ہم اس کو جو مرضی گھر میں بیٹھ کے گالیاں نکالتے رہے، لیکن ہم اس کے سامنے نہیں جا سکتے. اور یہی بات حضرت عبدالغفار علیہ السلام جب سے 2003 سے جب سے انہوں نے اپنا اوپن کیا ہے، اس وقت سے وہ ایک چیلنج کر رہے ہیں، آؤ میرے ساتھ، جہاں کہتے ہو میں آ جاتا ہوں اور میرے ساتھ دلیل کے ساتھ بات کرو. لیکن ان کے پاس کوئی دلیل ہے نہیں ہے، اور یہ ان کے صاحب و شکو اور عظمت ہونے کی نشانی ہے. ڈاکٹر صاحب مجھے ایک بڑی آپ نے یہ جو دیا تو مجھے ایک ضمناً ایک بات یاد آ گئی، اور جب طارق چوہان صاحب جواب دے رہے تھے تو مجھے سارا سین یاد آنا شروع ہو گیا. میں جب یہ اس میں اگلے الفاظ جو آپ نے پڑھے تھے وہ بہتوں کو بیماریوں سے صاف کرے گا. میں جب پہلی دفعہ 2014 میں حضور سے ملنے گیا تو راستے میں جا رہا تھا تو مجھے طارق چوہان صاحب کا فون آیا کہ قدیر ان سے پوچھنا کہ وہ کس طرح صاحب عظمت و دولت و صاحب شکو ہوں گے، یہ سوال ضرور کرنا، ان میں تو کوئی ایسی بات ہی نہیں نظر آتی. تو یہ دیکھیں کہ آپ کے سامنے انہوں نے ایک جواب دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی بیماریوں سے صاف کیا، مجھے بھی کیا، آپ کو بھی، کیونکہ ہمارا دیکھنے کا جو معیار تھا وہ بالکل ہی اور تھا. اللہ تعالیٰ نے ان بیماریوں سے پاک کیا. تو ایک کھلا ثبوت تو ہمارے سامنے ہی ہے. میں اس کو تھوڑا سا آگے چلتا ہوں. وہ کلمت اللہ ہے کیونکہ خدا کی رحمت و غیوری نے اسے کلمہ تمجید سے بھیجا ہے. وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا، دل کا حلیم، اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا. میں یہاں پر تھوڑا سا رکوں گا. علوم ظاہری و باطنی یہ جو ہیں کیا علوم ہیں؟ یہ اس کو ظاہری علوم تو ہم کئی زاویوں سے دیکھ سکتے. ظاہری علوم سے مراد عام دنیا کے جو سائنسی علوم یا یہ جو ہم علمی لحاظ سے ترقی کر رہے ہیں وہ بھی، اور علوم باطنی روحانی علوم اس سینس میں بھی دیکھا جا سکتا ہے. تو اس کے تو کافی سارے اسپیکٹس ہیں. جو ورچو از گاڈ ہے وہ بھی اسی زمین میں آئے گا. جی وہ بھی اسی زمین میں آئے گا. یہ انٹرسٹنگ بات یہ ہے، بڑی یہ گہری بات ہے اس میں، اور اس بڑی حکمت کی بات ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام جو فرمائی ہے شہادت القرآن میں یہ ہے کہ ہر جو مجدد جو بھی آتا ہے نا اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس زمانے کے لحاظ سے ملکوتی قوتیں عطا ہوتی ہیں. اب دیکھیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک زمانہ تھا، اس وقت ضرورت تھی الہام کی، اور یہ کہ لوگوں کو اس طریقے سے قائل کیا جائے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بارش کی طرح الہام کیا، اور وہ بیٹھے ہوتے تھے اور الہام ہوتا تھا، اور ان کے پاس جو بیٹھے تھے کئی ایسے ہندو بھی تھے جو گواہ بن جاتے تھے کہ وہ ان کو یہ الہام ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک غیب کی بات ان کو بتائی ہے اور ان کے سامنے وہ سچ بھی ثابت ہو گئی. تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان باتوں کی ضرورت تھی اور ان کو وہ چیز دی گئی. آج ہم ایک اور زمانے میں رہ رہے ہیں، اس وقت الہام کی کوئی قوت نہیں ہے.
اگر آپ کسی کو بتائیں کہ مجھے اتنے سارے الہام ہوئے تو یہ آپ کے لیے کوئی دلائل صداقت میں شامل نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ کے پاس صداقت کی دلیل ہوگی تو یہاں آج کے لوگوں کے لیے وہ ہے اصل جو ایک بات ہے جس سے وہ قائل ہو سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عبدالغفار علیہ السلام کو صداقت کی یہ دلیل دی ہے کہ ان کے پاس دلائل کا ایک انبار ہے. آپ ان کی تحریر پڑھیں. اب دیکھیں نا, جب وہ بیٹھے ہوتے ہیں تو آدمی دیکھتا ہے یہ کیا ہے, کسان پینڈو ڈاور کا آدمی ہے, یہ اس کے پاس کیا ہوگا. لیکن جب وہ بولتے ہیں تو پتہ چلتا ہے یہ دلیل کی قوت ہے, خدا تعالیٰ ان کے پیچھے کھڑا ہے. جب وہ لکھتے ہیں تو ان کی قلم میں ایسی طاقت ہے کہ انسان حیران ہوتا ہے. اور کل ہم سوال و جواب کر رہے تھے, میں کہ اتنی دفعہ سوال و جواب ہم نے سن لی, یہ سارے وہی سوال ہیں, لیکن ہر دفعہ سوال و جواب میں ایک نئی چیز پتہ چلتی ہے, جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک سمندر ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر ایک بھرا ہوا ہے, اور وقتاً فوقتاً وہ نکلتا جاتا ہے. اور یہی ان کے یہ دلیل ہے ان کی صداقت کی, اور یہی ان کو صاحب شکو و عظمت و دولت بناتی ہے. بالکل. میں اسی ضمن میں آپ نے سوال پوچھا تھا کہ علوم ظاہری اور باطنی سے پر کیا جائے گا. میں نے تو ایک سادہ سا جواب دے دیا تھا, لیکن میں ساتھ ایک چیز اور ایڈ کر دیتا ہوں, کیونکہ آگے آپ جب پڑھیں گے تو اس میں آتا ہے مظہر الاول والآخر. اچھا, یہ بات کر کے اللہ تعالیٰ نے اگلی بات نہیں ذکر کی, کیونکہ اس میں پوشیدہ ہے کہ مظہر ظاہر اور باطن کا بھی مظہر ہوگا. کیونکہ جب ہم سورۃ حدید پڑھتے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ کی ہستی کے بارے میں آتا ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو معکم اینما کنتم. تو اللہ تعالیٰ ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے, تو وہ آنے والا وجود اللہ تعالیٰ کی ہستی کے ظاہر اور باطن ہونے کا ثبوت بھی ساتھ لے کر آئے گا. میں آپ کو, کیونکہ یہ ذرا تھوڑا سائنٹیفک کمپلیکیٹڈ ہو جاتا ہے, تو میں سادہ لفظ میں سوچتا ہوں کہ بتایا جائے. بات یہ ہے کہ آئنسٹائن کے بعد ہم اب کائنات کو ٹائم اینڈ سپیس کے حوالے سے دیکھتے ہیں, اور ٹائم اینڈ سپیس اول و آخر ظاہر و باطن کہ اس کے الٹرنیٹیو لفظ ہیں صرف. اچھا, اب سوال یہ ہے کہ اگر ہم ٹائم کو دیکھیں تو ٹائم بھی اسی طرح جو شروع میں بات ہوئی تھی ایک تغیر کا شکار ہے, ایک تبدیلی ہے. نیوٹن کے دور تک ٹائم ایک کانسٹنٹ تھا, ایک ٹھہری ہوئی چیز سمجھی جاتی تھی جس میں کوئی تبدیلی نہیں. لیکن آئنسٹائن وہ پہلا تھا جس نے کہا کہ یہ جو ٹائم ہے یہ تبدیل ہونے والا ایک فیکٹر ہے. جی اچھا, لیکن اس کو اور آگے جمبا صاحب کا جو رول ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ دلیل دی, اور بڑی مضبوط دلیل دی, کہ یہ ٹائم جو ہے یہ خود کیونکہ چینج ہو رہا ہے تو اس کے پیچھے اول و آخر کا چہرہ پوشیدہ ہے, یعنی غایت اس کی موجود ہے. یہ چیز کبھی آئنسٹائن نے نہیں بتائی تھی کسی اور دنیا. میں نے ساری سائنس کی اور مذہبی تاریخ پڑھ کے دیکھی ہے, جس حد تک پڑھی ہے, کبھی کسی انسان نے یہ تصور نہیں پیش کیا کہ ٹائم کا کوئی خالق ہے. یہ کبھی نہیں آپ کو ملے گا. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ہمیں ہمارے ماں باپ نے پیدا کیا, اللہ میاں نے پیدا کیا, کبھی کسی کا آپ مجھے حوالہ دیں کسی نے کہا ہو کہ ٹائم کو فلاں نے پیدا کیا. بلکہ یہ کانسیپٹ ہے کہ جی ٹائم خود بخود ہی پیدا ہو گیا. بس ایسے, مطلب اس کا کوئی اس کا تصور ہی نہیں ہے لوگوں کے ذہنوں میں کہ وہ کیا چیز ہے, تو اس پہ وہ بات کیا کرتے. اور ظاہر و باطن اسپیس کو ڈیفائن کرتا ہے. ٹائم اول و آخر کا مظہری پہلو ہے جو ہم دیکھتے ہیں مخلوقات میں, اور جو اسپیس ہے وہ ظاہر و باطن کا ہے. ہمارا ایک وجود ہے ظاہری, لیکن اس کے باطن میں ایک روح بھی ہے. ظاہر و باطن پہ مشتمل ہوتا ہے. کوئی بھی وجود لے لیں وہ ظاہر و باطن پہ مشتمل, لیکن اس کی غایت میں ظاہر و باطن کا چہرہ ہے وہی, یعنی اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے. اب یہ
کیونکہ یہ ہم دیکھتے ہیں ساتھ ساتھ چیزیں چل رہی ہیں. اس کا آنا خدا کا آنا ہوگا، کیونکہ اس کی وجہ سے صاف سامنے نظر آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایسی کھلی دلائل کے ساتھ وہ ایک شخص آئے گا کہ بندے کو محسوس ہوگا کہ یار ہاں کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے بغیر یہ سب کچھ ہو رہا ہو. ثبوت پیش علمی، یہ فرق ہے. اچھا یہاں پر جو میں تھوڑا سا حضرت علیہ السلام کی جو کتاب ہے ورچو از گاڈ، جس میں آپ نے نکی کے جو چہرے پر ایک چیپٹر ہے فرسٹ اینڈ دی لاسٹ لیٹن اینڈ دی مینیفیسٹ، یعنی کہ اول آخر ظاہر و باطن ہے. جی آپ نے اس وقت کتاب تحریر کی تھی جو جیسے جو ایک الہامی کتاب ہے، اس وقت آپ کا دعویٰ مسلم موعود موجود نہیں تھا، یعنی کہ آپ نے اپنے دعوے سے پہلے یہ کتاب لکھی تھی. اور حیرت انگیز طور پر جو نشانیاں ہمیں پیشن گوئی مسلم موعود میں نظر آتی ہیں مسلم موعود کی، وہ بالکل کو ریلیٹ کرتی ہیں اس کتاب میں. یعنی کہ اس کی ایکسپلینیشن جو مسلم موعود پیشن گوئی مسلم موعود میں جو مظہر الاول والآخر مظہر الحق والاعلی کان اللہ نزل من السماء، یہ ایک بہت گہرا مضمون ہے. بظاہر تو یہاں صرف چند الفاظ ہیں، لیکن اس کی جو ایکسپلینیشن ہے وہ اس کتاب میں ملتی ہے. تو یہ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ خلیفہ ثانی جو اس دعوے کے مصداق تھے، کیا ایسا کوئی مضمون، کیسی کوئی چیز ہمیں وہاں ملتی ہے؟ کیونکہ یہ تو اس پوری پیشن گوئی کا جو لب لباب ہے وہ یہ ہم اس طرف بڑھ رہے ہیں. وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا، دوشنبہ ہے مبارک دوشنبہ، فرزند دل پر گرامی ارجمند، مظہر الاول والآخر مظہر الحق والاعلی کان اللہ نزل من السماء. جی دیکھیں، یہ تو میں نے ہمیشہ اپنے جو جماعت کے لوگ ہیں جو مرزا بشیر الدین صاحب کو مسلم بہت سمجھتے ہیں، ای میل پہ، ملاقات میں اور مختلف ذرائع سے یہ سوال اٹھایا کہ جناب اگر آپ سمجھتے ہیں مرزا بشیر الدین صاحب ہیں تو آپ ثابت کر دیں مجھے کہ وہ ان الفاظ کے مصداق تھے. انہوں نے کیسے اس کو کیا ہی نہیں انہوں نے کبھی، وہ کس طرح اس کو پیش کر سکے. میں یہ کہتا ہوں کہ مثلا جب ہم کہتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی نسبت کہ جناب ایک وجود آئے گا رسول کی وسلم کی پیش گوئیوں میں کے حوالے جو کسر صلیب کرے گا، تو ہم ثبوت کے طور پر کہتے ہیں یہ دیکھیں جی 83 کتابیں لکھی ہیں انہوں نے، عیسائیت کی تعلیم کو جڑ سے گھیڑ کے رکھ دیا ہے. پتہ چلتا ہے کہ آپ کاسر صلیب ہیں. اگر مرزا بشیر الدین محمود صاحب مظہر الاول والآخر ہیں تو آپ اس کی کوئی دلیل دیں ہمیں. ہم یہاں تو جنبہ صاحب کی جانب سے تو دے رہے ہیں، ہمیں تو دلیل کے ساتھ دے رہے ہیں. ان کی جانب سے کوئی جواب ہی نہیں آتا ہے. وہی جیسے وہ کہتے ہیں کہ وہ بلوں میں گھسے ہوئے ہیں. تو اس میں بات کیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا. پھر آگے اگلے الفاظ جو تھے اس نے یہ بھی وضاحت کر دی کہ وہ علوم ظاہری باطنی ہوں گے کیا. وہ مظہر الاول والآخر ہوگا، اسے اول و آخر کا علم دیا جائے گا، اسے ظاہر و باطن کا علم دیا جائے گا. خلیفہ ثانی نے تو اس پر قلم ہی نہیں اٹھایا، وہ تو 52 نشانیاں پڑھ لیں، اس کا تو وہاں کوئی ذکر ہی نہیں ہے. تو یہ سارے علوم تو حضرت عبدالغفار جنبہ علیہ السلام پر کھلے اور انہوں نے پوری دنیا کے سامنے رکھے ہیں. اور پوری دنیا اس وقت لاجواب ہے، جو خاص طور پہ اس وقت جماعت احمدیہ کے تو علم میں ہے یہ ساری باتیں، تو اس کا جواب نہیں ہے. اور خلیفہ ثانی اسی نشانوں کے حوالے سے ایک الہام ہے جس میں وہ فتح و ظفر کی کلید کی بھی وضاحت ہو جاتی ہے. وہ لکھتے ہیں کل الفتح بادہ مظہر الحق والاعلی کان اللہ نزل من السماء. یہ الہام کوٹ کرتے ہیں الفضل میں کہ وہ لکھتے ہیں کہ یعنی ایک نشان ظاہر ہوگا جو تمام فتوحات کا مجموعہ ہوگا. اس وقت حق ظاہر ہو جائے گا اور حق کا غلبہ ہوگا، گویا خدا آسمان سے اترے گا. پھر خلیفہ ثانی آگے لکھتے ہیں کہ یہ جو الہام ہے مظہر الحق والاعلی، وہ الہام ہے جو اس سے پہلے پسر موت کے متعلق ہو چکا تھا. یعنی وہ یہ ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ یہ مسلم موت کے متعلق ہے. پھر آگے اسی سلسلے میں لکھتے ہیں انی مع الرسول اقوم و علوم من یلوم. اور اس میں بھی مسلم موت کے لیے رسول کا لفظ استعمال ہو رہا ہے، وہ جبکہ وہ کہہ رہے تھے کہ وہ اس کو تو مامور ہی نہیں، اس کو دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کیا ان پہ علم کھلا؟ ان پہ تو کچھ بھی نہیں کھلا، انہیں تو پتہ ہی نہیں تھا. پھر آگے دیکھیں وہ یہ لکھتے ہیں یہ انی مع رسول اقوم والعلوم من یلوم. اس میں بتایا گیا ہے کہ جب اس پیشگوئی کا ظہور ہوگا تو چاروں طرف سے دشمن حملہ کرے گا.
آج دیکھ لیں آج دیکھ لیں حملہ کس پہ ہو رہا ہے، حملہ کس پہ ہو رہا ہے. پھر خلیفہ ثانی پہ تو کوئی حملہ نہیں ہوا. پھر آگے وہ لکھتے ہیں مگر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا پسپا شدہ ہجوم. ابھی کیسے یہ ڈھیر ہوئے ہیں، گندگی کا ڈھیر ہوئے ہیں. پھر آگے وہ لکھتے ہیں پسپا شدہ ہجوم، یہ الہام اس دوسرے الہام سے جو پسرے موت کے متعلق ہے بہت ملتا جلتا ہے. جعل حق و زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، یعنی پس جب پسرے موت ظاہر ہوگا تو حق آ جائے گا اور باطل بھاگ جائے گا، باطل تو بھاگنے ہی کی اہلیت رکھتا ہے. یہ الفضل جلد 23 نمبر 178 1 اگست 1944 صفحہ 3 تا 4، تذکرہ صفحہ نمبر 558 میں یہ لکھا ہوا ہے، ان کے الفاظ درج ہیں. اب آپ ان سے پوچھیں کہاں ہے جاء الحق و زہق الباطل. پسپا شدہ ہجوم اس وقت کس کا ہے؟ جی یہ بڑا اچھا ویلڈ بہت ہی خوبصورت پوائنٹ ہے، خاص کر جو کہا کہ جو شخص جو ہے پیشنٹ کے مسلم موت میں یہ نہیں سمجھ سکے یہ معمول کے متعلق ہے یا غیر معمول کے متعلق ہے، وہ علوم ظاہری و باطنی سے کس طرح. اچھا اب اس کے ہم آخری حصے کی طرف بڑھتے ہیں. میں یہ جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس کا نزول مبارک اور جلال الہی کے ظہور کا موجب ہوگا، نور آتا ہے نور، جس کو خدا نے اپنی رضامندی کے عطر سے مسموع کیا، ہم اس میں اپنی روح ڈالیں گے اور خدا کا سایہ اس کے سر پر ہوگا، وہ جلد جلد بڑھے گا اور اسیروں کی رستگاری کا موجب ہوگا اور زمین کے کناروں تک شہرت پائے گا اور قومیں اس سے برکت پائیں گی. تب اب یہ آخری جو جملہ ہے بہت ہی غور طلب ہے، اور قومیں اس سے برکت پائیں گی تب وہ اپنے نفسی نقطہ آسمان کی طرف اٹھایا جائے گا. تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو فرمایا کہ تب اپنے نفسی نقطہ آسمان کی طرف اٹھایا جائے گا جب سارے کام ہو چکے ہیں، یعنی کہ ایک بہت ہی پرشوکت اس کا جو ہے انجام ہوگا، اور تب وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑے شان کے ساتھ. یہی بات کل بھی سوال جو آپ کی محفل میں انہوں نے حضور نے فرمائی کہ یہ ساری جو وعدے ہیں یہ ان کے وفات سے پہلے انشاءاللہ پورے ہوں گے، اور خلیفہ ثانی تو وفات کو 50 سال ہو چکے ہیں. تو ان کے متعلق ہم یہ سوال کر سکتے ہیں کہ آپ دکھائیں جو ان کے پیروکار ہیں وہ دکھائیں کہ یہ نشانیاں کہاں ان میں پوری ہیں. لیکن یہ تو ابھی سلسلہ چل رہا ہے، اور یہ جب تک یہ سلسلہ ختم نہیں ہو جاتا اس وقت ہم اس سلسلے پہ شک نہیں کرتے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے کہ وہ وقت کب آئے گا، لیکن انشاءاللہ ضرور آئے گا، اور وہ یہ ساری باتیں انشاءاللہ پوری ہوں گی اور قومیں برکت بھی اس سے پائیں گی، اور پھر انشاءاللہ وہ یہ کام ان کے اس دنیا سے جانے سے پہلے ہوں گے. جی صاحب کچھ ایڈ کریں گے؟ ہاں، میں اس میں ایک چیز، اس مضمون کو میں قرآن کی ایک آیت کے ساتھ ملاتا ہوں کہ قومیں اس سے برکت پائیں گی، وہ زمین کے کناروں تک شہرت پائے گا، تب وہ فوت ہو جائے گا، اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا. ہم قرآن شریف میں دیکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کی جہاں دوبارہ آمد کا ذکر ہے وہاں بہن یہی الفاظ لکھے ہوئے ہیں کہ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اہل کتاب اس کی موت سے پہلے، عیسیٰ کی موت سے پہلے اس پر ایمان لے آئیں گے. یہ اہل کتاب یہ وہی ہے، قومیں اس سے برکت پائیں گی، یعنی بیان کا طریق ڈیفرنٹ ہے، ورنہ میسیج ایک ہی ہے. اور تمام مسلمان، یعنی یہ انٹرسٹنگ چیز ہے، مسلمانوں کے فرقوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر یہ اعتراض اٹھایا تھا کہ جناب آپ کو تو مانتا ہی کوئی نہیں. قرآن کہتا ہے کہ قومیں اس پر ایمان لائیں گی، آپ کیسے عیسیٰ ہو گئے؟ عیسیٰ کی تو یہ خبر دی گئی ہے، اور حضرت مسیح علیہ السلام نے تسلیم کیا ہے کہ مجھ پہ بعض عیسیٰ کی علامات کا اطلاق نہیں ہوتا، لیکن میرے کسی جانشین پہ ہو جائے تو وہ ایسا ہی سمجھے جائے گا مجھ پہ پوری ہو گئی. بالکل اچھا، اور وہ بات درست تھی ان کی، کیونکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ایک ایسے عیسیٰ کے رنگ میں آئے تھے جس کے بارے میں اللہ نے خبر دی ہوئی تھی کہ دنیا میں ایک نذیر آیا پر دنیا نے اسے قبول نہ کیا. اللہ نے صاف بتایا تھا کہ اس مسیح کو کوئی نہیں قبول کرے گا، خدا قبول کرے گا، اور اس کے اپنے زور آور حملوں سے اس کی سچائی کو ثابت کرے گا، پہلے مسیح کی. تو جمبا صاحب اس مسیح کی سچائی کو ثابت کر رہے ہیں کہ وہ سچا بندہ تھا. ہماری جماعت کے ہی لوگوں نے تو اس کو غائب کر دیا ہوا ہے.
اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ عظیم الشان پیش گوئی یہ ہے. اس پیش گوئی سے کون سچا ثابت ہوتا ہے کہ وہ بندہ جس نے یہ پیش گوئی کی تھی اللہ کی طرف سے تھا. اور وہ وہی اقتباس ہے کہ تیری صداقت کو پیش گوئی کے ذریعے سے میں ظاہر کراؤں گا. اور یہ وہ پیش گوئی ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کے دلیل ہے. مسعود صاحب آپ کچھ ایڈ کریں. میں اس میں بھی فی الحال میرا ذہن بھی میں اس کو چاہتا تھا. اور کوئی چیز چونکہ ہم اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں, کوئی ایسی چیز جو مزید کوئی آپ کہنا چاہتے ہیں؟ بس میں آخر میں یہی پیغام ہے کہ سب احمدی لوگوں کے لیے کہ غور کرنے میں کیا حرج ہے. آپ تو غور کرنے کون ہے جو آپ کو غور کرنے سے منع کر رہا ہے؟ تو وہ جو آپ کو غور کرنے سے منع کر رہا ہے وہ آپ کا سب سے بدترین دشمن ہے. اور بدترین دشمن اس وقت کون ہے؟ وہ جو نام نہاد خلیفہ وقت ہے, وہ آپ کا بدترین دشمن ہے. کہ وہ کہتا ہے مجدد کی بات کرو گے تو منافق ہو جاؤ گے. تو اس چیز کو آپ غور کریں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی تکذیب کرنے والے ہیں, اور آپ لوگ اس سے ہٹ جائیں, اور ورنہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے حضور جواب دہ ہونا پڑے گا کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک مامور آیا جس نے آپ کو بلایا, لیکن آپ نے اس کے پیغام کو ریجیکٹ کر دیا اور کہا کہ نہیں, تمہیں کچھ نہیں ملتا, تم خدا کی طرف سے نہیں ہو, تمہارے الہام جھوٹے ہیں. تو پھر یہی ہے کہ پھر ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سخت جہنم کی نوید سنائی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. آپ کے آخری پیغام دیں. آخر میں یہی پیغام ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہی تعلیم دی ہے کہ اگر کوئی بھی چیز ہم قرآن مجید احادیث کے خلاف دیکھیں تو ہمیں اسے چھوڑ دینا چاہیے. تو یہی بنیادی اصول ہے, اور یہی جماعت احمدیہ کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے کہ جو بھی انہیں پیغام ملے, کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے, کوئی دعویٰ کرے, تو دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. اس کی شکل پہ نہیں جانا چاہیے, وہ کیا پہنتا ہے, وہ کیا کھاتا ہے, کیسے رہتا ہے, اسائلم سیکر ہے, یعنی یہ بالکل فضول باتیں ہیں. اصل چیز ہے وہ کیا کہہ رہا ہے. اس کے پیغام کو قرآن و حدیث کی روشنی میں پرکھیں. اگر وہ سچا ہے تو پھر ہمیں جرأت کرنی چاہیے اور اس کی لبیک کہنا چاہیے اس کی آواز پہ. میں تمام جماعت احمدیہ کو یہ پیغام دیتا ہوں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الفاظ میں, قوم کے لوگوں ادھر آؤ کہ نکلا آفتاب. وہ یوسف ہم میں زندہ موجود ہے, وہ یوسف جس کا حضرت مسیح موعود علیہ السلام انتظار کرتے رہے. اور آپ نے فرمایا کہ آ رہی ہے اب تو خوشبو میرے یوسف کی, مجھے گو کہو دیوانہ, میں کرتا ہوں اس کا انتظار. ہم خوش قسمت ہیں, ہم اس یوسف کے ساتھ بیٹھے ہیں. آپ لوگ بھی آئیں, بیٹھیں ان کے ساتھ تاکہ آپ رستگاری پائیں. وہ دن بھی آئے گا کہ یوسف والی قرآنی پیش گوئی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی, یوسف کے ساتھ جو واقعہ گزرا, آج اس واقعے کو آپ زندہ دیکھیں گے کہ یہی لوگ جنہوں نے یوسف کے بھائی جنہوں نے اس یوسف کو نکال دیا تھا, اسی کے آگے گریں گے, معافیاں مانگیں گے, اور پھر آپ لوگوں کی رستگاری بھی شاید ہو جائے, لیکن اس سے پہلے اس برکت سے حصہ پائیں. ہو سکتا ہے بعد میں توبہ کا دروازہ بند ہو جائے. میں مجروح سلطان پوری کے چند اشعار پر اس محفل کو ختم کرتا ہوں. مجھے سہل ہو گئی منزلیں وہ ہوا کے رخ بھی بدل گئے, مجھے سہل ہو گئی منزلیں وہ ہوا کے رخ بھی بدل گئے, تیرا ہاتھ میں آ گیا چراغ راہ میں جل گئے, میرے کام آ گئیں آخرش یہی کاوشیں یہی گردشیں, بڑھی اس قدر میری منزلیں کہ قدم کے خار نکل گئے. جزاک اللہ.